نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه كرام المتقين المنتجبين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کا کروڑہ شکر ہے جس کی خاص توفیق سے اور حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج ماہ رمضان المبارک کے عظیم ساعتوں میں جمعۃ الوداع کی نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس نشست کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کی نشست کے لیے کئی موضوعات وہ مناسبت رکھتے تھے کہ جن پہ گفتگو کی جائے، مگر جمعۃ الوداع کا پیغام سمجھتے ہوئے دو عاشق لوگوں کے درمیان ہونے والا ایک مکالمہ ہے، میں نے چاہا کہ وہ آج آپ کے سامنے رکھا جائے اور اس مکالمے سے ہم کچھ فیض لیں اور اپنی زندگی میں وہ احوال طاری کرنے کی کوشش کریں۔ اکابر اولیاء میں سے دو ولی ہیں جن کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، اللہ کے دو برگزیدہ بندے اور دو عاشق ہیں جن کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگرد اور مرید حضرت ابو حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ ان دونوں کا مقام تصوف، ولایت اور اولیاء کے احوال جاننے والے اور پڑھنے والوں سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ضمناً میں ان کا تعارف کروانے کے لیے مقام کا، بس ویسے تو تعارف کی حاجت نہیں ہے، ان کے مقام کا تعارف کروانے کے لیے صرف ایک بات کہہ کے پھر ہم مکالمے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ کیا، اس سال میں حج پہ جاؤں گا، اور جیسے خدام کو مریدین کو خبر ملی کہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جائیں گے اس سال، انہوں نے یہ بات آگے لوگوں میں بیان کی، ایک سے دوسرے کو، حتیٰ کہ پورے شہر میں بات پھیل گئی کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اس سال حج پہ تشریف لے جائیں گے۔ اب جس کو خبر ملتی کہ شقیق بلخی اس سال حج پہ جائیں گے، ہر کوئی اپنی تیاری کرنے لگا کہ اللہ کے ولی کی معیت میں حج بیت اللہ کریں گے۔ ہر کوئی تیار ہو گیا، اولیاء کی جماعت بھی تیار ہو گئی، علماء بھی تیار ہو گئے، عام محبت کرنے والے محبین بھی تیار ہو گئے، ایک بڑا لوگوں کا ایک جماعت تیار ہو گئی، جوش تھا، جذبہ تھا کہ شقیق بلخی کے ساتھ سفر حج کریں گے اور ان کی معیت میں کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں مشائخ میں سے کوئی چلا جائے تو محبین مریدین وہ ساتھ تیار ہو جاتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ عمرہ کی یا حج کی سعادت نصیب ہوگی ہمیں۔ تو ایک بڑا لشکر، ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی شقیق بلخی کے ساتھ حج پہ جانے کے لیے۔ عین وقت حج آیا تو حضرت شقیق بلخی نے انکار کر دیا۔ جب جس دن سفر پہ روانہ ہونا تھا، واقعہ یوں ہوا کہ وہ جا رہے تھے کسی کام کی غرض سے، راستے میں دیکھا کہ ایک خاتون ایک جگہ پہ گلی میں مردار پڑا تھا، اس مردار کا گوشت کاٹ کاٹ کے چھری کے ساتھ وہ اپنی برتن میں ڈال رہی تھی، مردار کا۔ وہ حضرت شقیق بلخی نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے۔
دیر تک دیکھا، جب اس نے گوشت کاٹ لیا اپنے برتن میں ڈالا اور اپنے گھر لے گئی۔ شقیق بلخی بھی پیچھے چلے گئے کہ دیکھتا ہوں اس مردار کا کرتی کیا ہے۔ اس نے جا کے وہ مردار اس کو پانی سے دھویا، صاف کیا اور ہنڈیا میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیا پکانے کے لیے۔ شقیق بلخی دروازے کی اوٹ سے دیکھتے رہے۔ جب ہنڈیا پہ اس نے چولہے پہ چڑھایا تو رہا نہ گیا، دستک دے کے اندر داخل ہو گئے اور آواز دے کے کہا، خاتون کیا کر رہی ہو؟ یہ مردار پکانے لگی ہو؟ اس نے کہا کہ اور کیا کروں، کئی دنوں سے ہم فاقے میں ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھانے کی آس میں اب موت کے قریب آ چکے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کی موت سے اگر مردار کھلا کے صحیح ان کی جان بچتی ہے تو بچ جائے، اس لیے یہ مردار لے کے آئی ہوں۔ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا حج کرنا بھول گیا، میرے پاس حج کا جو زاد سفر تھا وہ سارا میں نے اس خاتون کو دیا، کہا بی بی اس مردار کو گرا دو اور یہ پیسے، یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ رکھ لو، اس سے بازار سے سامان لے آؤ، حلال پاکیزہ کھانا اپنے بچوں کو کھلا دو۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں جو زاد سفر تھا سارا میں نے اس خاتون کو دے کے واپس چلا آیا اور حج کا ارادہ ترک کر دیا کہ زاد سفر نہ رہا۔ اب عین رخصتی کے وقت جب اس لشکر نے، جماعت نے روانہ ہونا تھا حج کے لیے، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ اب لوگوں میں جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی ایک الگ بات کہہ رہا تھا۔ کسی نے کہا محبت کرنے والے نے کہ شیخ کو کوئی کام پڑ گیا نہیں جا رہے، کسی نے کہا شیخ کی طبیعت نے اجازت نہیں دی نہیں جا رہے، جو تھوڑا سا حسد رکھتے تھے دل میں انہوں نے کہا کہ اس پیسے کو کاروبار میں انویسٹ کر لیا ہے اس لیے نہیں جا رہے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، حضرت شقیق بلخی کے بارے میں الگ الگ لوگوں نے باتیں کی، وہ سارا قافلہ چلا گیا۔ بڑے اولیاء تیار ہو گئے تھے اس جماعت میں جانے کے لیے، لوگوں نے کہا چلو شقیق بلخی نہیں، ارادہ تو پختہ کر چکے ہیں، ان کی معیت میں چلتے ہیں۔ وہ جماعت کعبۃ اللہ میں پہنچ گئی حج بیت اللہ کے لیے۔ وہاں پہ جا کے اولیاء کی اس جماعت نے دیکھا ایک شخص من و عن حضرت شقیق بلخی کی صورت میں، انہوں نے سمجھا کہ یہ شقیق بلخی ہی ہیں، حج بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ وہ اولیاء کی جماعت نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ نہیں، شاید پیچھے سے آ گئے ہوں طواف کرنے کے لیے، الگ سے آ گئے ہوں۔ وہ دیکھتے رہے، شقیق بلخی طواف کرتے رہے۔ پھر انہوں نے دیکھا فرشتوں کو اترتے عالم کشف میں، ملائکہ اتر رہے ہیں کعبۃ اللہ کے حرم میں، حرم کعبہ میں ملائکہ اترے۔ اولیاء کی جماعت نے گفتگو سنی کہ یہ کلام کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک طاقت دیتا ہے اپنے محبوب بندوں کو، اس لیے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، معروف حدیث، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تفصیل میں جائیں، ایک ہی بات جو موضوع سے، ہماری بات سے متعلق ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے جب بندہ قرب نوافل اور قرب فرائض کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے، جن کانوں سے سنتا ہے، کان تو بندے کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہو جاتی ہے، طاقت اس کی سماعت میں میری آ جاتی ہے، تو اللہ پاک طاقت بڑھا دیتا ہے، قوت بڑھا دیتا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کا کلام سنا، کیا کلام کرتے ہیں فرشتے؟ ایک پوچھتا ہے کہ اس سال کتنوں کا حج قبول ہوا اور کتنوں کا حج رد ہوا، حج کرنے والے جو حاجی آئے ہیں اس سال کتنوں کو اللہ نے، کتنوں کا حج قبول کیا اور کتنوں کا رد کیا ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ جتنے آئے ہیں اس سال اللہ نے کسی کا بھی رد نہیں کیا، سب کا قبول کر دیا ہے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے بھی ساروں کا قبول ہو گیا اس سال میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے کسی ایک کا بھی رد نہیں کیا؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے اس سال حضرت شقیق بلخی نے حج کیا ہے، ان کے حج کے صدقے اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے، کسی کا بھی رد نہیں کیا، شقیق بلخی کے صدقے سب کا قبول ہو گیا۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ شقیق بلخی نے تو ہمیں انکار کر دیا تھا، میں نہیں جاؤں گا حج پہ اس سال، اور وہ ہمارے ساتھ آئے بھی نہیں، مگر ہم نے حرم کعبہ میں طواف کرتے انہیں دیکھا بھی ہے، اور اب تو مہر ہو گئی، فرشتوں کا کلام سن لیا ہے کہ ان کے حج کے صدقے اللہ نے سب کا قبول کیا، بشمول ہمارا بھی ان کے صدقے میں قبول ہو رہا ہے۔ ان میں ایک تشویش آ گئی، تعجب آ گیا،
انہوں نے کہا کہ واپس جاتے سیدھا ہم پہلے شقیق بلخی کو تلاش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے وہ آئے بھی ہیں یا نہیں۔ حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد وہ بلخ میں جب آئے، داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے شقیق بلخی کے پاس چلے آئے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا شقیق بلخی سے کہ آپ کو مبارک ہو جو آپ نے حج کیا ہے۔ حضرت شقیق بلخی نے کہا بھی میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، میں نے تو انکار کر دیا تھا تمہیں کہ میں نہیں جا رہا، میری کوئی وجہ تھی، کوئی حاجت تھی، نہیں جا سکا۔ اب انہوں نے آگے سے حضرت شقیق بلخی سے وہ اصرار کرنے لگے کہ نہیں، آپ ہمیں راز بتائیں کہ آپ کے حج کے صدقے نہ صرف آپ نے خود کیا بلکہ آپ کے حج کے صدقے سے اللہ نے سب کا حج قبول کیا، یہ راز کیا ہے، اس سے پردہ اٹھائیں۔ وہ اصرار کرنے لگے تو شقیق بلخی نے کہا اچھا تمہیں بتاتا ہوں اصل راز کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ سنانے لگے کہ میں گلی میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک خاتون کو وہ مردار کا گوشت لے کے کاٹ کے اپنے گھر میں لے گئی، بچوں کو کھلانے کی تیاری میں تھی۔ میرے پاس جو زاد سفر تھا حج کا سارا اسے دے دیا، اس کی مدد کر دی کہ مردار نہ کھا، حلال اور پاکیزہ کھا، یہ مال رکھ لے، اللہ پھر کبھی مال دے گا تو حج پھر کبھی کر لیں گے۔ مجھے حج کرنا بھول گیا، جو زاد سفر تھا سارا دے کے چلا آیا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا شقیق بلخی میری مخلوق کی اتنی محبت ہے تیرے دل میں، مخلوق کی مدد کرنے کا اتنا جذبہ ہے تیرے دل میں کہ حج جیسی عظیم عبادت اس کا ارادہ ترک کر کے سارا مال میرے بندوں کی مدد کرنے میں دے آیا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، اس کی شکل و صورت میرے جیسی بنا دی اور اس فرشتے سے کہا کہ فرشتے تو حج تو کر مگر اپنی طرف سے نہیں، میرے بندے شقیق بلخی کی طرف سے حج کر۔ اس فرشتے نے میری صورت بنا کے حج کیا اور میری طرف سے حج کیا، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ حج اس کا نہیں، میرے بندے شقیق بلخی کا ہے۔ میرے نام سے وہ حج کیا گیا اور اس حج کی عظمت کو بڑھا کے اللہ نے اس قدر بلند کر دیا کہ اس حج کے صدقے سے سب حجاج کا حج اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ سب کچھ ہم سمجھتے ہیں عبادت ہی سارا کچھ ہے، نماز، روزہ، حج، صدقات و زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہی کچھ سب دین ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم عبادت کریں اس کی شان تب بھی بڑا ہے، نہ عبادت کریں اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ذات پھر بھی بڑا ہے۔ اصل دین کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میری عبادت سے بھی پہلے میرے کمزور بندوں کی مدد کیا کرو، حاجت مندوں کی حاجت روائی کیا کرو۔ یہ اصل دین کی روح ہے، دین کی روح ہے کمزوروں کی مدد کرنا، مخلوق کے کام آنا، ان کی حاجت روائی کرنا، ان کی پریشانی اور مسائل کو دور کرنا۔ حدیث کا مضمون ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کمزوروں کی مدد کرنا اسی طرح ہے جیسے تم نے اللہ کی مدد کر دی، بھوکوں کو کھانا کھلانا اسی طرح ہے جیسے تم نے اللہ کو کھانا کھلا دیا۔ تو یہ ایک بات میں نے صرف بتانے کے لیے کہ شقیق بلخی کون ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے حج کے صدقے وہ جا بھی نہ سکیں، اللہ فرشتے کو ان کی شکل میں کہتا ہے میرے محبوب بندے کی طرف سے حج کرو جا کے۔ ان کا شاگرد تھا۔ میں بڑے اختصار سے یہ خلاصہ دینا چاہتا ہوں اس مکالمے کا۔ حضرت ابو حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ یہ شقیق بلخی کے شاگرد تھے، ان کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ 30 سال تک حضرت ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ شقیق بلخی کی صحبت میں رہے، 30 سال ان سے اکتساب فیض کیا۔ ایک دن حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابو حاتم تم 30 سال میری خدمت میں رہے ہو، میری صحبت میں رہے ہو، موانست میں رہے ہو، اکتساب فیض کرتے رہے ہو، آج مجھے بتاؤ ان 30 سالوں میں مجھ سے سیکھا کیا ہے، مجھ سے پایا کیا ہے، مجھ سے لیا کیا ہے 30 سالوں میں؟ حضرت ابو حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور 30 سال میں میں نے 8 باتیں آپ سے سیکھی ہیں، 8 باتیں۔ حضرت شقیق بلخی بڑا حیران ہوئے اور تعجب خیز لہجے سے پوچھا
کہ شقیق بلخی کی صحبت میں 30 سال تک رہے ہو اور سیکھی صرف 8 ہی باتیں ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہاں، میرے پاس جھوٹ بھی نہیں ہے کہ میں جھوٹ بات کہہ دوں کہ بڑا کچھ سیکھا ہے، اور ان 8 باتوں کے علاوہ میری جھولی میں آیا بھی کچھ نہیں 30 سال عرصے میں، صرف یہی 8 چیزیں میں نے سیکھی ہیں آپ سے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ ذرا بتاؤ وہ 8 باتیں کیا ہیں جو 30 سال میں تم نے سیکھی ہیں، ان 8 باتوں کا بیان کرو، خبر دو مجھے۔ اب حضرت ابو حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکالمہ ہے ان کے درمیان، 2 عاشق لوگوں کے درمیان، ان 8 چیزوں کا بیان کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سر تاپا کان بن کے ان 8 چیزوں کا خلاصہ سنیں، ایک ایک بات دل میں اتارنے کے قابل ہے، ایک ایک بات، کوئی بات بھی ضائع نہ کریں، ایک ایک بات دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، طاری کریں، اپنے اوپر اس کو لاگو کریں، ایک ایک بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت ابو حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور پہلی چیز جو میں نے آپ سے سیکھی 30 سالہ خدمت اور نوکری میں، وہ یہ کہ میں نے مخلوق میں دیکھا ہر شخص کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، ہر کسی کی ایک نہ ایک محبت ہوتی ہے، کوئی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، کسی کا محبوب اس کے دوست ہوتے ہیں، الگ الگ محبتیں ہیں لوگوں کی، میں نے ہر کسی کو دیکھا، کوئی مال سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے عہدے سے محبت کرتا ہے، منصب سے محبت کرتا ہے، شہرت سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے نام سے محبت کرتا ہے، الغرض ہر کسی کی کوئی نہ کوئی محبت ہوتی ہے، میں نے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب دیکھا، اور پھر میں نے غور کیا کہ اس محبت کی حد کیا ہے، لوگوں کی جتنی محبتیں ہیں ان کی حد کیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہر محبت کی کہیں نہ کہیں پہ جا کے حد آ جاتی ہے، لامحدود محبت کسی کی نہیں، ہر محبت کی ایک حد میں نے دیکھی، بعض محبتیں تو ایسی دیکھی کہ انسان مرا اس کی موت کے ساتھ ہی وہ محبتیں ختم ہو گئی، اس کا نام، اس کا منصب، اس کا عہدہ، اس کی جاب، اس کا پیسہ، اس کی مال و دولت، اس کی شہرت، یہ موت کے ساتھ سب ختم ہو جاتی ہیں جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جن کے لیے جیتے مرتے ہیں۔ حضرت ابو حاتم اصم عرض کرتے ہیں حضور میں نے دیکھا کہ بعض محبتیں تو موت کے ساتھ ہی دم توڑ جاتی ہیں، اور بعض محبتیں میں نے دیکھا کہ بڑے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اولاد نظر نہ آئے تو ایک لمحے کے لیے بھی میں جی نہیں سکتا، میری زندگی ہی نہیں ہے میری اس محبت کے بغیر، میں نے بڑی بڑی محبت کو دیکھا مگر قبر کی دیوار تک اس محبت کی بھی حد آ گئی، قبر تک چھوڑ کے ہر کوئی پیچھے چلا آ جاتا ہے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جاتا، گویا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر محبت کی کوئی نہ کوئی حد ہے، قبر تک آ کے ہر حد ختم ہو جاتی ہے، ہر محبت دم توڑ جاتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ جب ہر محبت قبر کی دیوار تک چھوڑ کے پیچھے چلی آتی ہے اور کوئی محبت آگے قبر میں نہیں جاتی، تو میں نے سوچا کہ قبر میں تو ہمیں کٹھن مرحلہ آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو کوئی ایسی بھی محبت ہونی چاہیے کہ جو قبر میں ساتھ جائے، جہاں پہ ہمیں کسی محبت کی ضرورت پڑے، جہاں پہ کسی کی سنگت کی ضرورت پڑے، صحبت کی ضرورت پڑے، کسی کی موانست کی حاجت پڑے، اور وہ اپنی موانست ہمیں دے دے کہ قبر میں بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، اس جگہ پہ اگر کوئی ہمارے ساتھ آ جائے وہ مشکل وقت آسانی میں بدل جائے گا، کٹھن مرحلہ راحت میں بدل جائے گا۔ میں نے غور کیا اور اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ میں نے دنیا کی سب محبتوں کو دیکھا، غور کیا، کوئی محبت قبر میں جانے والی نہیں، تو بتا دے کہ میں کس سے محبت کروں جو قبر میں میرے کام آ سکے، جو قبر میں مجھے اپنی صحبت دے سکے، جو قبر میں اپنی موانست دے سکے جہاں پہ مجھے اس کی ضرورت پڑے، تو بتا وہ کیا شے ہے، کس سے محبت کر سکوں۔ اللہ نے مجھے جواب دیا، یہ عالم کشف میں، عالم تصورات میں بات ہو رہی ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ حضرت ابو حاتم اصم عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے مجھے جواب دیا ابو حاتم اگر محبت کرنی ہے تو اعمال صالحہ سے کر، ہر شے قبر کی دیوار تک چھوڑ آئے گی، اعمال صالحہ قبر میں تیرے ساتھ جائیں گی۔
محبت کرنی ہے تو اعمال صالحہ سے کر، نیک اعمال سے کر۔ لوگوں یہ دنیا کی محبتیں، آج کے جمعۃ الوداع کا پیغام دے رہا ہوں، ہر شخص اس پیغام کو اپنا کے لے جائے۔ دنیا کی سب محبتیں، مال کی محبت، جائیداد کی محبت، اعلیٰ عہدے اور منصب کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ ہماری دوستیاں، ان کی محبت، ہر محبت جھوٹی ہے، ہر محبت فنا ہو جانے والی ہے۔ ان جھوٹی محبتوں کے بت پاش پاش کر دو، کوئی محبت قبر تک جانے والی نہیں، ہر محبت قبر کی دیوار تک چھوڑ دے گی۔ اعمال صالحہ ان سے محبت کرو، یہ قبر میں ہمارے کام آنے والے ہیں۔ نماز سے، روزہ سے، حج سے، صدقات و زکوٰۃ سے، خیرات سے، نیک اعمال سے۔ حضرت ابو حاتم اصم عرض کرتے ہیں حضور اس دن سے لے کے میں نے پھر ہر محبت کو ترک کر دیا اور نیک اعمال سے محبت کر لی۔ نیک اعمال کا جہاں پہ موقع ملتا ہے کر گزرتا ہوں، اس لیے کہ یہی اعمال قبر میں میرے کام آنے والے ہیں۔ اس لیے پہلا پیغام ان دو عاشق لوگوں کے مکالمے سے یہ ہے، لوگوں اگر محبت کے قابل کسی کو سمجھنا ہے تو نیک اعمال کو سمجھو، نیک اعمال کو۔ قبر میں یہی نیک اعمال ہمارے کام آنے والے ہیں، باقی سب محبتیں جھوٹی ہیں، وہ فقط دھوکہ اور فریب کاری کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری چیز میں خلاصے کے طور پہ بڑا مختصر کر کے یہ پیغام سامنے میں چاہتا ہوں کہ 8 کی 8 چیزیں ہم لے لیں جو مکالمہ ہوا، مگر جتنی اللہ کی توفیق ہوئی، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہوئی اتنا پیغام ہم لے سکیں گے، باقی پھر کبھی جب اللہ نے توفیق دی ہم لے لیں گے۔ دوسری چیز عرض کرتے ہیں حضور، یہ 30 سالہ آپ کی خدمت، نوکری اور صحبت سے جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے نفس کو راحت دینے کے لیے، اس کی آرزویں پوری کرنے کی تگ و دو میں لگا ہے۔ ہر کوئی نفس جو تقاضا کرتا ہے اس کی ماننے پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نفس جس شے کا سوال کرتا ہے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، ہر شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ نفس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ میں نے اللہ سے عرض کیا باری تعالیٰ تو بتا کہ میں کس کی پیروی کروں؟ لوگوں کو دیکھا ہے نفس کی پیروی کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو بتا اگر پیروی کی بات آئے نفس کی، اس کی پیروی کروں یا اس کو چھوڑ دوں؟ کیا بات، کیا طے کروں معاملہ اس کے ساتھ؟ اللہ نے مجھے جواب دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے جواب دیا ابو حاتم اصم، جو اپنے نفس کی پیروی کرنے سے رک گیا، جو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی قیامت کے دن جس دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اس ملاقات کے خوف سے جو ڈر گیا، نامہ اعمال جب کھلیں گے اس ملاقات کے خوف سے جو ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور جس نے اپنے نفس کی پیروی ترک کر دی، نفسانی خواہشات کی مخالفت کر لی، جس نے اپنے من کی خواہشات کو ترک کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ پاک اسے اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو حاتم اصم عرض کرتے ہیں حضور میں اس نتیجے پہ پہنچا اور اس کے بعد میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی، میں نے قرآن کو سچا جانا اور قرآن کے ایک ایک حرف پہ ایمان لاتا ہوں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب قرآن سچا ہے تو یہ بات بھی سچی ہے، اگر جنت چاہیے تو پھر نفس کی مخالفت کرنی ہوگی، نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہوگا، اس کے خلاف لامحدود جنگ کا آغاز کرنا ہوگا، اور یہی مضمون قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم میں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے من سے لڑتا ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، نفس کے ساتھ جنگ کرنے والے سے بڑھ کے کوئی بڑا پہلوان نہیں ہے۔ اس لیے حاضرین محترم دوسرا پیغام ہمارے لیے آج کی نشست کا یہ ہے، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں چاہتے ہیں، اس کا دیدار چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں، تو اپنے نفس کے خلاف کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ کا آغاز کرنا ہوگا، لامحدود جنگ کی ابتدا کرنی ہوگی۔ حرام اور حلال کا ایک دائرہ بنا لیں، حلال میں بھی نفس جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اس کو بھی ایک حد میں رکھیں،
نفس کو کچھ نہ کچھ محنت کروا کے پھر حلال چیزیں بھی دیں، حرام کا تو دروازہ ہی بند کر دیں نفس پر، وہ طلب کرے اس کو مشقت میں ڈالیں، اس کے خلاف جنگ کریں، اس کے خلاف جائیں، اس کے الٹ جائیں۔ حضرت مالک بن دینار سے ایک دن نفس نے تقاضا کیا، مالک بن دینار آج مجھے کھجور کھلا، بڑا جی چاہا، دل مچلا کہ آج کھجور کھاؤں۔ مالک بن دینار نے اپنے نفس سے کہا، کھجوروں کے باغ اپنے تھے، ان کے اپنی کھجوریں تھی، حلال کا مال تھا، مگر اپنے نفس سے کہتے ہیں تجھے کھجور کھلاؤں گا مگر ایک شرط پہ۔ نفس نے پوچھا وہ کیا؟ مالک ابن دینار اپنے ہی نفس سے کہتے ہیں پہلے 3 دن روزے رکھ، 3 دن کی بھوک اور پیاس کاٹ، مشقت میں جا، 3 روزے پورے کر لے، پھر تجھے کھجور کھانے کو دوں گا۔ 3 روزے رکھے، مشقت میں ڈالا نفس کو، چوتھے دن جا کے پھر ایک کھجور کھانے کو دی۔ اس کا فائدہ مالک ابن دینار فرماتے ہیں مجھے یہ ہوا، میرے نفس نے جائز کام کا مطالبہ بھی چھوڑ دیا کہ ایک کھجور کا ہی سوال کیا تھا، اس نے تو 3 دن کی مشقت میں ڈال دیا مجھے۔ اگر کسی حرام شے کا تقاضا کروں گا معلوم نہیں میرا حال کیا کر دے گا۔ مگر ہم نفس کے غلام لوگ، نفس کے غلام لوگ، ہمیں کیا خبر کہ اللہ کی بندگی کیا ہے، اس بندگی کی لذت کیا ہے۔ لوگوں نفس کے خلاف لامحیط جنگ کی ابتدا کرو، یہ جمعۃ الوداع کا پیغام ہے ہمارے لیے آج کا۔ ہر شخص اپنے نفس کے لیے ایک حد مقرر کریں، اس حد میں اپنے نفس کی مخالفت شروع کریں اگر اللہ کی رضا، قربت اور اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں تو یہ پیغام ہمیں اپنانا چاہیے۔ تیسری چیز عرض کرتے ہیں حضور جو آپ کی صحبت سے حاصل کی میں نے، وہ دیکھا کہ ہر شخص دنیا کو اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا ہے، ہر کوئی دنیا کی فکر میں لگا ہے، مال آ جائے، دولت آ جائے، میرے پاس جائیداد بن جائے، زندگی کی آسائشیں آ جائیں، راحتیں آ جائیں، ہر کوئی دنیا کے پیچھے لگا ہے، ضروریات کے مطابق مل جائے وہ اور کی طرف جاتا ہے، حال میں مزید آ جائے، اور آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، ہر کوئی اور کی فکر میں ہے، اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے۔ میں نے پھر اللہ سے سوال کیا باری تعالیٰ تو ہی بتا کہ میں کس کے پیچھے جاؤں، اس دنیا کے مال اور جائیداد کو بنانے کے پیچھے جاؤں یا اور کیا شے ہے جس کے پیچھے میں جاؤں، اس کا بیان تو فرما دے۔ اللہ پاک نے مجھے جواب دیا، ابو حاتم اصم، ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق۔ اللہ نے کہا ما عندکم ینفذ، یہ دنیا میں جو کچھ ہے، تم جو کچھ بناتے پھرتے ہو، جمع کرتے پھرتے ہو، اور جس کے پیچھے دن رات بھاگتے پھرتے ہو، جس کے لیے تمہاری صبح کی آغاز بستر سے اٹھتے ہی جس مال کے لیے ہوتا ہے اور رات سونے تک بستر پہ لیٹنے تک اسی مال اور دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، ما عندکم ینفذ، اس دنیا میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، کوئی شے باقی نہیں رہنے والی، ہر شے تمہاری موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفذ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے مجھے جواب دیا ابو حاتم یہ دنیا میں جو جمع کرتے پھرتے ہو ما عندکم ینفذ، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ میں نے پوچھا باری تعالیٰ پھر کس کے پیچھے بھاگوں، کیا بچنے والا ہے؟ اللہ نے جواب دیا وما عند اللہ باق، جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کے پاس وہ باقی رہنے والا ہے، اس کے پیچھے بھاگ، ایمان کی فکر کر، اعمال صالحہ کی فکر کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھاگتے پھرتے ہو جس کے پیچھے، یہ سب فنا ہو جانے والا ہے۔ حضرت ابو حاتم اصم کہتے ہیں کہ کتنا ہی نادان وہ شخص ہے جو فانی کے پیچھے بھاگتا ہے مگر باقی کی فکر نہیں کرتا۔ 30 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ زندگی کے لیے وہ ساری عمر گزار دیتا ہے، اسی گوڑک دندوں میں لگا رہتا ہے کہ مال آ جائے، دنیا آ جائے، 40-50 سال کی راحت مل جائے، مگر جو حقیقتاً راحت ہے، ابدی راحت ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی راحت ہے، اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل اور نادان شخص ہو ہی کوئی نہیں سکتا، جو فانی کے پیچھے جائے مگر باقی کی فکر نہ کرے۔ یہ کہہ کے حضرت ابو حاتم اصم عرض کرتے ہیں حضور اس دن سے لے کے میں نے آج تک کماتا تو ہوں مگر صرف ضرورت کے مطابق، اور اس میں سے بھی جو بچ جاتا ہے وہ فقراء میں، غرباء میں، یتامہ میں، مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں، اور اصل باقی اسی کو سمجھتا ہوں جو میں نے خیرات کر دیا۔
جو خود کھا لیا استعمال کر لیا، ما عندکم ینفد، وہ میرا فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، میرے کسی کام کا نہ رہا، اور جو میں نے دے دیا وما عند اللہ باق، سمجھتا ہوں اللہ کو دے دیا وہ میرا باقی رہ گیا۔ تو حاضرین محترم، اس لیے دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگنا یہ فانی کے پیچھے بھاگنا ہے، اس سے آگے بڑھیں، ایمان کو اس سے اگلا درجہ دیں، اگلا معیار دیں۔ ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کا پیغام لیتے ہوئے ہر شخص یہ دل میں عہد کر کے جائے کہ ہم آج سے باقی کے طلبگار بنیں گے، نیک اعمال کے طلبگار بنیں گے، آخرت میں اپنے باقی اعمال بنانے کی دن رات محنت اور کوشش میں لگ جائیں گے۔ یہی حقیقتاً زندگی، یہی بندگی اور بندگی کا مقصد اور خلاصہ ہے۔ پھر چوتھی چیز عرض کرتے ہیں حضور، میں نے 30 سالہ عرصے میں جو آپ سے سیکھی، میں نے مخلوق کو دیکھا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں اپنی عزت کو سمجھتا ہے، ہر کوئی اس نے اپنی عزت کا ایک پیمانہ بنا رکھا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میری عزت میرے خاندان کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا ہے میری عزت میرے مال کی وجہ سے ہے، جائیداد کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا ہے میری عزت میرے منصب کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا ہے میری عزت میرے مقام کی وجہ سے، میری قوت کی وجہ سے، میری پاور کی وجہ سے، میری اولاد کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے۔ الگ الگ لوگوں نے پیمانے بنا رکھے ہیں اپنی عزت کے۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، جب ہر کسی کو دیکھا کہ ہر کوئی اپنے ذہن میں ایک الگ ہی عزت کا پیمانہ لیے بیٹھا ہے، میں نے پوچھا باری تعالیٰ تو بتا ان میں سے سچا عزت کا پیمانہ کون سا ہے؟ میں اگر عزت کمانا چاہوں تو کس پیمانے کو اپناؤں؟ خاندان کو تلاش کروں کہ خاندان میرا اعلیٰ نکل آئے، مال کو جمع کروں کہ مال کے ذریعے عزت ملے، جائیداد بڑی بنا لوں کہ اس کے ذریعے سے عزت مل جائے، کوئی بڑا منصب اور عہدہ حاصل کر لوں کہ میری عزت بڑھ جائے۔ تو بتا، لوگوں کے الگ الگ پیمانے میں نے دیکھے ہیں، صحیح سچا اور اصل پیمانہ عزت کا کیا ہے؟ تو بتا دے۔ اللہ پاک نے جواب دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابو حاتم، یہ سب پیمانے لوگوں کے عزتوں کے جھوٹے ہیں۔ عزت کسی کے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کی عزت مال، جائیداد، منصب، عہدے اور بڑے قوت اور پاور کی وجہ سے عزت نہیں ہے۔ یہ عزت کے سب بت جھوٹے ہیں۔ سچا پیمانہ عزت کا یہ ہے، اگر عزت پانا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا مقام اسی کا ہے جو جتنا متقی ہے، نیک ہے، اعمال صالحہ میں کثرت کرتا ہے، اتنی عزت اللہ کے لیے اس کی بلند ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارے پیمانے لوگوں عزتوں کے جھوٹے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، یہ ایک حد میں وقت میں ختم ہو جائیں گے، کوئی پیمانہ نہیں رہے گا۔ اس پیمانے کی طرف جاؤ جس کو قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لوگوں تقویٰ کے پیمانہ عزت کو اپنا لو۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں رہو یا محشر میں چلے جاؤ، ہر جگہ پہ نہ تمہیں خوف آئے گا نہ کبھی غم تمہارے قریب آ سکے گا۔ اس لیے تقویٰ کو اپنائیں، طہارت کو اپنائیں، پرہیزگاری کو اپنائیں۔ ایک آخری چیز، 8 میں سے 5ویں چیز کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، صرف اتنا ہی ہم اپنے مخصوص اور مقررہ وقت میں لے سکیں اللہ کی توفیق سے۔ 5ویں چیز عرض کرتے ہیں، وہ 3 چیزیں جو باقی رہ جائیں گی پھر کبھی اللہ نے توفیق دی۔ یہ تھی تو 8 کی 8 چیزیں بڑی سنبھالنے والی، عاشق لوگوں کا مکالمہ ہے، اور پھر جو اس کے جواب میں شقیق بلخی نے آخر میں کہا وہ بات کہہ کہ ہم گفتگو کو انہی 5 پہ ختم کر دیں گے۔ 5ویں چیز عرض کرتے ہیں حضور جو میں نے سیکھی، وہ میں نے مخلوق میں دیکھا، ہر کوئی ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے مذمت کرتا ہے، ایک دوسرے کی، ہر شخص عیب جوئی کرتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو گرانے کی فکر میں لگا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کم کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ منہ پہ تعریف کرتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا غور کیا، مگر پشت پیچھے اس کی عیب جوئی کرتے ہیں، نقائص بیان کرتے ہیں۔ یہ تو بندہ ہی بڑا خراب ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ تو لوٹ مار ہی بڑی کرتا ہے، یہ تو لوگوں کو دھوکے ہی بڑے دیتا ہے، جھوٹ ہی بڑے بولتا ہے، پشت کے پیچھے عیب جوئی کرتے ہیں، نقائص بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی کو علم کی اللہ نے کثرت دی ہے، نعمت سے نواز دیا ہے، اس کی پشت پیچھے اس کی عیب جوئی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ میں نے غور کیا یہ کیا ہے، اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سارا حسد ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کہ ایک کو علم زیادہ کیوں مل گیا، لوگ اس سے زیادہ سنیں گے، اس کے پاس اکتساب فیض کے لیے زیادہ جائیں گے، اس کی طرف رجوع زیادہ کریں گے، ہماری طرف کم آئیں گے۔
کسی کو اللہ نے مال دے دیا ہے اس سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس کو زیادہ کیوں مل گیا، میرے پاس کمی کیوں ہے، نقائص کا بیان کرتے ہیں، پھر گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا تو چھرائی بڑا تیز ہے، لوٹ ماری بڑی کرتا ہے، اس کے مال کی کیا بات، حرام حلال کا ایک ہی ملا کے مکس کر کے رکھا ہے، لوٹ بازار گرم کر رکھا ہے، الگ الگ نقائص بیان، گرانے کی کوشش کرنا، کم تر ثابت کرنا، الغرض ایک دوسرے سے۔ میں نے دیکھا لوگ حسد کرتے ہیں، پشت پیچھے عیب جوئی اور نقائص کا بیان کرتے ہیں۔ میں نے اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ یہ لوگ حسد کیوں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کی اصل کیا ہے، کیا حسد کی طرف جاؤں یا اس کو چھوڑ دوں؟ باری تعالیٰ تو بیان فرما دے۔ اللہ نے بیان کیا اور مجھے جواب دیا، ابو حاتم اسم، یہ جو لوگ حسد کرتے پھرتے ہیں یہ اصل میں لوگوں سے حسد نہیں کرتے، اس کا جواب لے لے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ نے جواب دیا ابو حاتم، قرآن میں جواب دیا، یہ سارا قرآن ہے جو اللہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا ابو حاتم، اس دنیا میں جس کو جو ملا ہے، مال ملا ہے، علم ملا ہے، مقام ملا ہے، عمل ملا ہے، عہدہ ملا ہے، منصب ملا ہے، عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے، جس کو جو ملا ہے، نحن قسمنا بینہم، ان کے درمیان وہ ہم نے ہی تقسیم کیا ہے، جس کو جو دیا میں نے دیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا یہ لوگ لوگوں کی عزت سے، لوگوں کے علم سے، لوگوں کے مال سے، لوگوں کے عہدہ سے، لوگوں کی جائیداد سے، لوگوں کے منصب سے، لوگوں کی طاقت سے حسد نہیں کرتے، میری تقسیم پہ اعتراض کرتے ہیں، میری تقسیم پہ جلتے ہیں کہ میں نے فلاں کو فلاں کیوں اتنا کیوں دے دیا، فلاں کو فلاں نعمت سے کیوں نواز دیا۔ اس کا حسد بندے کے ساتھ نہیں، میری تقسیم کے ساتھ ہے، اس کا اعتراض بندے پر نہیں، میری تقسیم پر ہے۔ حضرت ابو حاتم اسم عرض کرتے ہیں حضور اس دن کے بعد میں نے ہر کسی کی نعمت کو دیکھ کے اس پہ راضی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ یہ بندے کی اپنی نہیں ہے، میرے مولا نے اس کو دی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ باری تعالیٰ میں تیری تقسیم پہ خوش ہو گیا ہوں، اس دن کے بعد سے میں تیری تقسیم پہ خوش ہو گیا، اور کبھی دل کے کسی خانے میں کسی کے لیے میں حسد نہیں لے کے آیا۔ حاضرین محترم، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دل کو اس کینے سے، بغض سے، حسد سے، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلنے سے، اس کو کم کرنے کی خواہشات اور دعائیں کرنے سے، اس سے ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ جب ان بڑے فتنوں سے ہمارا دل پاک ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم ایسا پاک دل دیکھ کے اللہ اپنی محبت کا نور اتار دیتا ہے، اپنی محبت کا نور اتار دیتا ہے۔ ایک حدیث کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں اسی مناسبت سے، یہ جو پانچویں چیز ہم نے بیان کی، آقا علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، غالباً یہ ضمناً حدیث آ گئی، غالباً حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا دربار اقدس لگا تھا، آقا علیہ السلام نے اچانک خطاب کرتے کرتے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ابھی جو ہماری مجلس میں آئے گا اگر کسی نے جنتی انسان دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لینا، کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لینا جو ابھی آئے گا۔ دروازہ کھلا، ایک دیہاتی شخص اندر داخل ہوا، دیہاتی، اس نے کسی گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، جوتے بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے، وہ اندر آیا، صحابہ اکرام نے سب نے نگاہیں دروازے پہ ٹکا دی کہ حضور علیہ السلام سند دے چکے ہیں جو آئے گا وہ جنتی ہوگا، اس کو دیکھ لو گویا تم نے جنتی دیکھ لیا۔ جوتے بھی ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے، گاؤں کا رہنے والا پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جنتی ہے، ضمانت آقا علیہ السلام نے دے دی۔ اگلا دن آیا، مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، اگلا دن آیا، پھر مجلس لگی تھی، آقا علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا کہ اب جو آئے گا وہ جنتی ہوگا، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لینا۔ صحابہ اکرام کی نگاہیں تجسس پھر دروازے کی طرف تھا، دروازہ کھلا، وہی شخص جوتے ہاتھ میں اٹھا رکھے آ کے مجلس میں پیچھے بیٹھ گیا۔ اب ہر کوئی حیران ہوا کہ دیہات کا رہنے والا جوتے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، مگر 2 بار آقا علیہ السلام نے جنت کی ضمانت اس کو دے دی ہے، کیا اعمال کرتا ہوگا یہ شخص؟ ہر شخص کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی، مجلس ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، مجلس لگی تھی آقا علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا لوگوں جنتی دیکھنا ہو اب جو ہماری مجلس میں آئے گا اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہوگا۔ تیسرے دن پھر لوگوں کی نگاہیں دروازے کی طرف گئی، دروازہ کھلا، وہی شخص جوتے ہاتھ میں اٹھائے مجلس میں آ گیا۔ اب 3 دن گزر گئے مسلسل، ایک ہی شخص کو، دیہات کا رہنے والا، آقا علیہ السلام جنت کی ضمانت دیے جا رہے ہیں۔
مجلس ختم ہوئی تو تیسرا دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کے پیچھے چلے اور آواز دے کے روک لیا. پوچھا اے جوان میری بات سنو. وہ رکا. اس نے کہا کہ کیا بات ہے میرے بھائی؟ عبداللہ ابن عمر انہوں نے عرض کیا کہ میں 3 دن اور 3 راتیں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کیونکہ وہ تلاش میں اب چل پڑے کہ دیکھو یہ کون سا عمل کرتا ہے، 3 بار میرے آقا نے جنت کی ضمانت دے دی ہے اس کو. وہ تلاش میں تھے اعمال کی، یہ عمل کیا کرتا ہے تاکہ ہم بھی ان اعمال کی طرف جائیں. اس نے کہا کہ جی 100 بسم اللہ آئیں میرے ساتھ، آپ میرے مہمان بنے. لے گئے ساتھ. وہ 3 دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مہمان بنے رہے. 3 دن تک اس کے گھر میں رہے. اس کو دیکھا وہ صبح کو اٹھتا، نماز فجر ادا کرتا اور اپنے رزق کی تلاش میں چل پڑتا. وہ سارا دن رزق روٹی کما کے شام کو لاتا. میں نے سمجھا کہ شاید دن بھر یہ رزق کماتا ہے، رات کو کوئی عبادت کرے گا. مغرب پڑھی، کھانا وغیرہ کھایا، آرام کیا. عشاء کی نماز پھر اس نے پڑھی. میں نے کہا کہ اب عشاء پڑھ کے اب یہ کوئی عبادت کرے گا، کوئی 1000 رکعت نفل پڑھے گا، 100 رکعت نفل پڑھے گا، قرآن ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے پورا قرآن تلاوت کرے گا. میں نے دیکھا وہ عشاء پڑھ کے آیا، بستر پہ لیٹ گیا، سو گیا. میں پھر بھی جاگتا رہا، انتظار میں تھا شاید آدھی رات کو اٹھ کے کوئی عبادت کرے. مگر وہ اذان فجر تک سویا رہا، نہ اٹھا. کوئی عبادت، کوئی نفل اس نے نہ پڑھا. میں نے سمجھا شاید آج تھکا ہوگا، طبیعت نے اجازت نہیں دی، اگلے دن یہ اعمال کرے گا. دوسرے دن کا عمل بھی اس کا یہی تھا، صرف 5 نمازیں پڑھتا اور بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کی تلاش میں نکل جاتا. اس کے علاوہ میں نے 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ قیام کیا، کوئی ایک عمل بھی اس کا نہیں دیکھا جس کو میں یہ سمجھوں کہ یہ جنت کی ضمانت کے قابل ہے. اب مجھے اس کی عبادت بھی میری آنکھوں کے سامنے تھی اور اپنی کوششیں بھی یاد آنے لگیں. وہ راتوں کا جاگنا، دن کے روزے رکھنا، جہاد پہ جانا، اپنی ساری کوششیں بھی میرے سامنے آنے لگیں اور اس کی عبادت بھی میرے سامنے تھی. مگر آقا علیہ السلام کی زبان اقدس پہ نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پہ ایمان بھی تھا کہ 3 بار میرے آقا نے اس کو جنت کی ضمانت دے دی ہے. میں حیران اور پریشان واپس آ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا جوان تو کیا عمل کرتا ہے کہ 3 بار آقا علیہ السلام نے تجھے جنت کی ضمانت دی؟ میں تو تیرے عمل کی تلاش میں آیا تھا، مگر کوئی عمل میں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ جو خاص جنت کے قابل ہو، جس وجہ سے تجھے حضور علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے 3 بار. کوئی عمل ہے تو بتا جو میری آنکھوں سے مخفی رہا ہے. اس نے جواب دیا کہ میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں، جو کچھ تھا میں نے بیان کر دیا، تمہارے سامنے ہے، چھپا مخفی کوئی عمل نہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں واپس مڑا مایوس دل کے ساتھ. اس نے پیچھے سے آواز دی، کہا کہ رکیں میری بات سنیں. ایک عمل ہے، معلوم نہیں وہ جنت کے قابل ہے یا نہیں، وہ تمہارے کام آتا ہے یا نہیں، مگر ایک عمل ہے اس کا بیان سن لو. فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کے آج تک میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کا بغض اور حسد نہیں رکھا، کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلا نہیں، کبھی اس نعمت کی خواہش نہیں کی. اپنے دل کو ہر حال میں مقام شکر پہ رکھا ہے اور حسد سے، بغض سے، کینے سے ہر حال میں اپنے دل کو پاک رکھا ہے. میرا دل، جب میں نے دل کو دیکھا ہر کسی کے بغض، حسد اور کینے سے، عناد سے میں نے پاک دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے قسم کھا کے کہا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، یہ جو دل کو صاف رکھنا ہے حسد اور بغض اور کینے سے، یہی وہ عمل ہے جس نے 3 بار تجھے زبان رسالت سے جنت کی ضمانت دی ہے. حاضرین محترم، جمعۃ الوداع کا پیغام یہ ہے، لوگوں کی نعمتوں کو یہ اللہ کی تقسیم سمجھیں، یہ اللہ کی تقسیم کریں، سمجھیں کہ میرے مالک نے تقسیم اس کو دیا ہی اتنا ہے. لوگوں کی نعمتوں پہ حسد کرنا چھوڑ دیں، عناد کرنا چھوڑ دیں، بغض کرنا چھوڑ دیں. جب یہ گند ہمارے دل سے نکل آئے گا اللہ پاک اپنی محبت کا نور اس دل میں پیدا کر دے گا، اپنے جلوے کو، اس دل کو اپنے جلوے کا مسکن گاہ بنا دے گا. وہ اپنا جلوہ اتار دے گا ایسے دل پہ. گندے برتن میں ہم کبھی دودھ نہیں ڈالتے. جس دل میں بغض اور حسد رہے، یہ گند رہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنا نور اور جلوہ اتار دے، اپنی محبت ایسے دل میں اتار دے؟ تو اس لیے جمعۃ الوداع کا یہ جتنا بھی پیغام ہمارے لیے آیا، اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایک بات کو یاد رکھنے کی، زندگی میں طاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.